پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی کچھ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس حوالے سے. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے. اس میں کوشش کریں گے بات تھوڑی سی مختلف معاملات پر ہو اور اس سے ہٹ کر ہو جو کچھ ہوتا آیا ہے. بہرحال اس کے بارے میں بھی آگاہ کرنا, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتانا لوگوں کو ضروری ہے, خاص طور پر نوجوان نسل کو, کیونکہ اس وقت وہی نشانے پر ہیں, انہی کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے, تو ان کو ہمیں آگاہ کرنا ضروری ہے. دیگر معاملات پر بات ہوگی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں آصف غفار صاحب, اور ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب, بڑی نوازش آصف غفار صاحب. اور مختلف حوالوں سے گفتگو کریں گے. آپ کا تعلق کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے اور کاروباری معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے, کوشش کریں ان سے. آصف صاحب, اب معاشی صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو چلی ہے اور خیال یہ ہے کہ صورتحال کو بہتر ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں خاص طور پہ اس وقت جو گراوٹ کا شکار ہیں, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو قیمتیں ہیں وہ بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوا, اور اس کے بعد اب جب غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہو کسی بھی ملک میں تو وہاں پر پھر خریدار جو ہیں وہ محتاط ہو جاتے ہیں. کتنا نقصان آپ کے شعبے کو ہو رہا ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے. جی السلام علیکم. یاسر بھائی, نقصان ریئل اسٹیٹ کے ہی شعبے کو نہیں ہو رہا, تقریباً ہر شعبے کو ہمارے ملک کے اندر نقصان ہو رہا ہے. اس حوالے سے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت ترقی کی طرف جا رہا ہو. ہر ایک شعبہ, کسی بھی انڈسٹری کو آپ لے لو, چھوٹی یا بڑی, آپ کوئی 5 اسٹار ہوٹل لے لو یا آپ ایک چائے کا ڈھابا لے لو, جی دونوں ہی لیول کے اوپر بہت زیادہ گراوٹ ہے. جی اس کی بیسک وجہ وہی ہے کہ پچھلے 2 سال سے پوسٹ کرونا ٹائم سے جو ہے جی معاملات اب تک سنبھل نہیں پائے. جی تھوڑا سا سنبھلنے لگے تھے, پولیٹیکل صورتحال سامنے آ گئی جی ہمارے. اب جا کے کچھ دن پہلے, یہ کہہ لیں 15-20 دن پہلے میکسیمم, کچھ ایسی صورتحال بنی ہے عید کے بعد سے کہ نظر آتا تھا کہ شاید کچھ بہتری آئے گی, لیکن شاید وہ گوارا نہیں ہے کسی کو کہ کسی قسم کی کوئی بہتری ہمارے ملک کے اندر ہماری عوام کے لیے کوئی صورتحال پیدا ہو بہتر. جی تو وہ دوبارہ سے ایک صورتحال کریٹ ہو کے اس نے دوبارہ جو تھوڑی بہت امیدیں بند رہی تھیں جی ان کو ایک مرتبہ پھر توڑ دیا. ایک مرتبہ پھر سے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آخر صورتحال یہ کہاں جائے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں بہرحال باقی سارے عوامل, کئی عوامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اکنامی کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن پولیٹیکل کنڈیشن پوری کنٹری کی ایک بہت زیادہ فیکٹر پلے کرتی ہے اس کے اندر. اور کرنٹ جو سچویشن ہے, جو بے یقینی کی صورتحال ہے کہ آج کیا ہو جائے. جی دیکھو ٹھیک ہے. مطلب مجھے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی ایسا نہیں دیکھنے کو ملا کہ کوئی واقعہ ہوا ہو. بے شمار واقعے ہوئے کراچی کے اندر, ہم اگر دیکھیں تو ہسٹری پڑھی ہوئی ہے پوری, لیکن رات 10-11 بجے کے قریب جا کے ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ اسکولز کل بند رہیں گے. جی اس مرتبہ ماشاءاللہ 7, 7:30, 8 بجے تک اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. جی ایسا ہی اس نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا لوگوں کو پریشان کرنے کے اندر کہ یہ کیا صورتحال ہے. مطلب پہلے سے یہ بات آپ نے بتا دی ایک دن پہلے کہ کل شہروں کی صورتحال بہت خراب ہوگی. جی ہم اگر کراچی کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے ذہن میں تو یہ آیا تھا کہ شاید ایک مرتبہ پھر کسی طریقے سے وہی پرانا خون خرابہ شہر کے اندر آ جائے گا. جی لیکن الحمدللہ 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 ہم اس سے محفوظ رہے, وہ معاملات نہیں ہوئے. لیکن ابھی بھی کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی ہے جس کے اندر یہ بات سمجھ میں آئے کہ کوئی چیز پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہے. ابھی تک ہم اکنامی کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, عام عوام کے حوالے سے نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں. کس طریقے سے اس میں پازیٹیوٹی آئے گی اس کا بھی کہنا سمجھنا بہت مشکل ہے, اور یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اس وقت کیا حالات رہتے ہیں عمومی, اور جن سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, جب وہ نہیں کریں گے تو معاملات پھر غیر یقینی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیجئے, خاص طور پہ گزشتہ روز جو واقعات رہے اس کے بعد ڈالر کی جو قدر ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
اور یہ بڑی عجیب بات ہے, بڑا عجیب اتفاق ہے کہ پوری دنیا میں ڈالر کے اندر دیکھ رہے ہیں قدر میں اس کی کمی ہو رہی ہے, اور پاکستان میں اس کی صورتحال بالکل برعکس ہے. یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی بات ہے. بہرحال اب یہ معاشی معاملات ہیں. اب دوسری طرف یہ کہ جو غیر ملکی ہیں, پاکستانی بھی لامحالہ خود کو کہتے ہیں, وہ یہاں پر بڑی دلچسپی رکھتے تھے. سب کچھ تو ان کا باہر ہی ہے, لیکن وہ ایک کوئی نہ کوئی گھر بنانے کی یہاں پر ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی ایک گھر بنا لیا جائے. لیکن وہ بھی اب جو ہیں وہ اس شعبے میں انویسٹ نہیں کر پا رہے, اور اس کے بھی جو نمبرز ہیں بڑی تیزی سے اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کس طرح معاملات آپ دیکھ رہے ہیں, اور کیسے ان کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کیا جائے؟ پھر صرف اسی شعبے میں نہیں, دیگر شعبوں کے اندر بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اب آنا رک گئی ہے. تو یہ معاملہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے کیسے ملکی معیشت آگے بڑھے گی؟ فرمائیے. دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہوں گے ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو بیرون ممالک میں رہتے تھے, ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ پاکستان کے اندر اپنا ایک گھر ہو, تاکہ جب کبھی بھلے سال 2 سال میں ہی جائیں, جا کے اپنے گھر میں رہائش کریں, اپنا گھر ہو, اپنے مہمان وہاں پر آئیں, سارے ہم اپنے خاندان کو انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو ایک اچانک سے پرائسز ہائیک آیا ہے, سٹیل کی پرائسز, سیمنٹ کی پرائسز جس سپیڈ میں اوپر گئی ہیں, اس صورتحال کے اندر ایک مرتبہ پھر لوگ انویسٹ کرنا اسی لیے نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کو پھر وہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج ہم انویسٹ کریں گے, کل کو کیا صورتحال ہوگی, کل کو آیا اس کے ریٹس میں کوئی کمی آئے گی, ہماری انویسٹمنٹ کہاں جائے گی, اس کی صورتحال کیا ہوگی. چونکہ بہرحال فارنر جو ہے اس کو اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ تھوڑا بہت پروفٹ کا لالچ رہتا ہے, بھلے وہ گھر بنا رہا ہے, لیکن چونکہ اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اس نے پاکستان آ کے رہنا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان مستقل آنا ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں کی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر جس طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے کو ڈیل کرتے ہیں, صرف حکمران کی بات نہیں ہوگی, صرف بڑے لوگوں کی بات نہیں ہوگی, عام طور کے اوپر بھی جب ہم ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے, تو آیا ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایسے ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ کہ انسانیت کی قدر ہے, وہ یہاں پہ آ کے شفٹ ہو. میرے بھی کزن آئے ہوئے تھے فن لینڈ سے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ اگر کسی بندے کو تھوڑا سا سٹریس ہو جائے کام کے اوپر, کسی کے اوپر کوئی غصہ کر جائے, اس کو 2 دن کی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ یار آپ آرام کرو, ٹینشن نہیں لو. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ کام کرنے کے گھنٹے بھی وہاں پہ 4 سے 5 ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے اندر عوام کا, لوگوں کا, لوگ ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل درست ہے. اچھا جی, گفتگو جاری رکھتے ہیں. اس وقت ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں, ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے انہوں نے رابطہ کیا ہے, اور ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ نعیم اعوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے. بہت شکریہ جناب. تھینک یو یاسر بھائی. نہیں بھائی, یہ فرمائیے گا, اب جو کچھ ہوتا رہا ہے, میں اس سے پہلے جو سیگمنٹ میں نے کیا اس میں بڑی تفصیل سے یہ گفتگو کی کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو سیاسی کہنا میرے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ یہ سیاسی معاملات نہیں ہیں. یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے, جو پورے ملک میں تباہی ہوتی رہی, کیونکہ یہ سیاست کے نام پر پہلے تو احتجاج ہوتے رہے ملک میں, ہم نے دیکھے, لیکن یہ جو کچھ ہوا, یہ معاملات جو ہیں بہت آگے نکل گئے ہیں. اب آپ کا خود کیونکہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے, کیسے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, کیا مشاہدے میں آیا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کریں. جی السلام علیکم یاسر بھائی. بات یہ ہے کہ آپ کے فلم کے اندر ہم نے کئی سینکڑوں دفعہ پروگرامز کیے, اور ہمیشہ ہم یہ کہتے رہے کہ یہی بات ہم بتاتے رہے عوام کو کہ ایک طریقے سے آپ بیسیکلی کوئی جماعت نہیں ہے, یہ وہ چوچو کا مربع ہے جو ایک بنایا گیا, اور یہ آپ کے فلم کے اندر ہے, اور لوگ بھی جو لوگ جانتے ہیں کہ جب بیساکھی جمہوریت کے سائن ہوئے اور کچھ سازشیں ایسی تھیں, کچھ سازشیں, کچھ ایسے لوگ تھے جو ملک میں فیصلے دیتے تھے, تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اب یہاں نہیں چلے گا کچھ اس طریقے سے جو ہم ملک کو جس طریقے سے چلانا چاہتے تھے. تو بہرحال ایک جماعت کو جو ہے وہ کھڑا کیا گیا, اور جیسے کھڑا کیا گیا اور چور دروازے سے جماعت کو 2018 کے اندر ان کرایا گیا. اب دیکھیں نا, ایک انڈیا کے اندر بال ٹھاکرے, ایک ہمارے پاس
باٹکی ٹھاکرے تیار کیا. جی. اور وہ باٹکی ٹھاکرے, جیسے کہ میں لاسٹ پروگرام کے اندر بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ دو کپتانوں کو کبھی کوئی بھول نہیں سکتا ہے. کپتان جس نے ٹائٹینک ڈبویا, دوسرا کپتان وہ جس نے اس ملک کو ڈبویا. اور آج بھی صورتحال وہ یہی ہے کہ جیسے انتشار کی سیاست انہوں نے متعارف کرائی اور جلاؤ گراؤ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے اور شاید میرا خیال ہے کہ بہت آگے تک نکل گئے تھے اس لیڈرشپ کے چکر کے اندر. اور قوم نے دیکھا, عوام نے دیکھا, اور لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں سب چیزوں کو کہ لیڈر جب بند ہوتا ہے نا تو عوام باہر نکلتی ہے. جی. تو عوام تو باہر نکلی نہیں. آج چور ڈاکو لٹیرے ضرور باہر نکلے جنہوں نے لازمی سی بات ہے ریاست کی بلاک کو نقصان پہنچایا, جلاؤ گراؤ کیا, ایمبولینس میں سے جو ہے وہ مریضوں کو اتار کے اس کو آگ لگا دی, 2 کور کمانڈر کے آفس کو آگ لگا دی, سوات ٹول پلازا کو آگ لگا دی. یہاں کراچی کے اندر جو ہے وہ پیپلز سروس کے اوپر حملہ کیا, یہاں پولیس موبائل کو آگ لگایا, اسی طریقے سے 2 چوکیوں کو آگ لگایا, کئی موٹر سائیکلوں کو انہوں نے آگ لگایا. تو یہ جو سیاست جو متعارف کرائی گئی, یہ سیاست کا جو پھر رزلٹ نکلا وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے. لوگ جاتے ہیں, پولیٹیشین سیاستدان جو ہے وہ جاتے ہیں جیلوں کے اندر, اور ہم نے بھی ماضی کے اندر کئی جیلیں ہم نے جو ہے وہ کاٹی ہیں. اور بات یہ کہ جب آپ کو الزام لگتا ہے تو پھر الزام کورٹ میں آپ کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ کس حیثیت سے جو ہے وہ کال دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسٹرائک کی کال دیتے ہیں. اور ان کے مختلف لیڈران جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ گروپوں کی شکل کے اندر جا کے مختلف جو ہے وہ جگہوں پر احتجاج کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو نقصان دیتے ہیں. اب یہ جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن مزید نقصان سے اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے, اور اس کو ملک کو اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے جب اس قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو آپ کے ادارے ہیں, یہ جو مسلح افواج ہے یا لینڈ فورسز کے ادارے ہیں, یہ آپ کی پولیس ہے, یہ آپ کے تحفظ کے لیے بنی ہے, نہ کہ ان کو آپ جا کے ان کے آفیسز پہ جو ہے وہ آپ دعویٰ کھولیں. کل میں نے دیکھا کہ وہ ریڈیو پاکستان پشاور پہ جا کے حملہ کر دیا, اس کو توڑ پھوڑ کی, لوٹ مار کی. قائد اعظم جو ہے وہ ریزیڈنسی میرا خیال لاہور میں بنی ہوئی تھی, وہاں توڑ پھوڑ کی, وہاں سے جو ہے وہ چینے چمٹی کر کے اور وہاں لگا کے چلے گئے. تو یہ اس قسم کی سیاست ہے جو انہوں نے متعارف کرائی ہے. تو بہرحال ریاست ایکشن میں آتی ہے, اور ریاست جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ فلاح کے لیے اور عوام کو ہر طریقے سے جو ہے فیسلیٹ کرتی ہے. تو یہ جو سیاست متعارف کرائی ہے تو حکومت پاکستان کو پتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ہم نے ان کو فیس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ نعیم صاحب فرمائیے کہ جو آپ کی سیاسی قیادت ہے اس کا اس کے اوپر کیا اسٹانس ہے, کیا رد عمل ہے؟ رد عمل تو کہیں آ چکا ہے, لیکن کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات کیجیے, خاص طور پر عام انتخابات کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے, اور اس میں اگر کشیدگی کم نہیں ہوتی تو معاملات یقیناً سب کے لیے ہی یکساں نقصان دہ ہوں گے. فرمائیے گا. دیکھیں یاسر بھائی, جو ابھی جو کیس جس کیس کے اوپر عمران خان کو اریسٹ کیا گیا, یہ بالکل صاف اور ستھرا سا کیس ہے, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کو آپ جو ہے وہ جو آپ کی ہائی کورٹ ہے اس نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ بالکل یہ کیس بنتا بھی ہے. اب سیدھا سادہ کیس ہے, وہ ایک ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے انہوں نے ایک بڑی رقم جو ہے وہ ملک ریاض سے لی, اور ملک ریاض کو 2 جگہوں پر انہوں نے فیسلیٹ کیا. تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب یہ بیریا ٹاؤن کے اوپر 460 ارب روپے کا جو ہے وہ فائن کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف سندھ کی طرف سے, تو اس وقت جو ہے وہ ان کا طریقہ کار یہ طے پایا گیا کہ 2019 سے لے کر 2026 تک جو ہے وہ اس کو رقم کو جو ہے وہ آپ انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ریاست کو آپ پے کریں گے. تو اس وقت آپ کے بھی ان کے اندر ہوگا شہزاد اکبر, جو کہ ان کو پھنسا پھسو کے نکل گیا خود پتلی گلی سے, اور شہزاد اکبر نے جو ہے وہ ایک بیانیہ اپنا جاری کیا اور کہا کہ جو ہے وہ ملک ریاض کو 2026 تک ایک ہی دفعہ فائن لیا جائے. اور پہلا فیسلیٹ یہاں کیا گیا ملک ریاض بیریا ٹاؤن, جو کہ ان کو فائن 460 ارب کا لگا تھا, کہ ان کو 2026 میں ایک ہی دفعہ جو ہے وہ فائن لیا جائے. اور دوسرا جو ہے ان کو جو فیسلیٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 40 ارب جو ہے وہ رقم ایک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر آئی, اور اس کے بعد کی جو رقمیں آئیں اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے نہ اس کا
آج تک عوام جو ہے وہ پوچھ ہی رہی ہے کہ وہ رقم گئی کہاں, کس جگہ چلی گئی رقم. ڈیم فنڈ تو کے لیے جو دوسرا لی فائدہ گئی جو تھی ملک ریاض کو دیا گیا, اور وہ ملک ریاض کو جو دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ بھلے اسی طریقے سے جو ہے وہ پیمنٹ پے کیجئے گا, کوئی آپ کو جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. تو اس کی بس انہوں نے 459 جو ہے وہ کینال زمین جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے جو ہے وہ نام پہ جو ہے انہوں نے ان سے جو ہے وہ ملک ریاض سے لی. جی, فرا گوگی تو کے نام پہ اب منتقل وہ ہوئی. جو زمین تھی, اس زمین کے اوپر ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, اور یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے کے ساتھ کئی ساری زمین ایسی جو سیل آؤٹ ہوئی. تو یہ سیدھا سیدھی جو ہے وہ ایک ایسا کیس ہے جس کیس کے اندر اب آپ نے جسٹیفیکیشن دینی ہے کورٹ میں, یا پھر آپ نے نیب کو. پہلے تو نیب کے قوانین کچھ اور تھے. پہلے تو دیکھیں نا, ہم نے بھی جیلیں کاٹی اور اس طریقے سے جیلیں کاٹی کہ پہلے تو 90 روز اٹھا لیا جاتا تھا اور کیس بعد میں بنایا جاتا تھا. اب تو چلو اس میں ترمیم کر کے کم سے کم یہ 90 دن والا تو پروسیجر تھا, اس کو تو جو ہے وہ نکال دیا ان کی جو شک تھی. لیکن اب آپ نے جسٹیفیکیشن تو دینی ہے کہ آپ کا یہ ٹرسٹ جس کے بینیفیشری آپ خود تھے, ٹرسٹی آپ تھے, آپ کی مسز جو ہے وہ اس کی ٹرسٹی تھی, پھر جو ہے وہ فرا گوگی اس کی ٹرسٹی تھی. تو یہ تو پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ وہ جو رقم آپ کے پاس آئی تھی اور جو جس پہ آپ کو زمین ملی تھی, اس ٹرسٹ کے نام پہ آپ نے لی تھی, یہ کس کھاتے میں آپ نے جو ہے وہ زمین آپ کو ملی گئی پاکستان کے اندر. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پر جو ہے وہ موجود ہیں ریاست کے پاس. اور پارٹی کا ہمارا صاف سیدھا سٹانس ہے کہ جیسے ہم نے جو ہے وہ جیلیں کاٹی ہیں یا پھر ہم پہ الزامات لگے اور ہم نے جسٹیفیکیشن دے کے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے یہ داغ سے اپنے آپ کو باہر نکالا ہے. تو اب عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ خود جیسے عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ جب آپ پہ الزامات لگتے ہیں یا پولیس آپ کے پاس آتی ہے تو آپ جلاؤ گراؤ کی سیاست کرتے ہیں, تو یہ بیانیہ جو ہے وہ اب یہ واپس لوٹ کے ان کے گھر کی طرف چلا گیا ہے. بالکل تو ایسا ہی. یہ جب تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کریں گے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتھے لے کر روڈوں کے اوپر روڈ بلاک کر کے ایمبولینسوں سے لوگوں کو اتار کے املاک کو نقصان پہنچا کے یا پھر عمران خان کو نکال کے لے جائیں گے, تو یہ اندھا قانون اس ملک کے اندر نہیں ہے. اور جو سوچ تھی عمران خان کی کہ میں سری لنکا اس ملک کو بنتے دیکھ رہا ہوں, تو یہ سری لنکا نہیں بنے گا, پاکستان اپنی جگہ ہی رہے گا. اور یہ بدماش ڈاکو دہشت گرد جو ہے وہ تھوڑے سے جو روڈوں میں نکل آئے ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالی ریاست اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا جانتی ہے اور انشاءاللہ ہینڈل کر لے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب نعیم صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے, جس کا ایک اور مرحلہ مکمل ہوا جس میں ضمنی انتخابات ہونا باقی تھے. اب یہ کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کب اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا, اور پھر اب تو کیونکہ معاملہ تھوڑا سا ٹھہر گیا ہے, لیکن اس کے بعد پھر یہ پوچھا جائے گا کہ جو میئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں کب طے پائیں گے, اور کیا اتنی گنجائش موجود ہے کہ اب مختلف جماعتوں سے بات کی جائے. اور اس میں بھی جیسے پاکستان تحریک انصاف کے جو چند لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ علاق ہوگا, یا خود کو وہ کنگ میکر جو ہے وہ سمجھ رہے تھے. کیا اس کا مستقبل ہوگا, کیا کنسیڈریشن میں ہوگا, کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اب کیا آگے کوئی امکانات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کر کے یہاں پر کوئی سیٹ اپ بنائے؟ فرمائیے. دیکھیں, اس میں یا صرف سادہ اکثریت کی اگر میں بات کروں تو ہمیں زیادہ نہیں ہے. اگر ہم 124 کو بھی اگر ہم لیڈ کر لیتے ہیں تو 124 سیٹوں کے اوپر بھی میئر کراچی ایزیلی آ سکتا ہے. اور آپ کے بھی ان کے اندر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو نشستیں جو ہم نے ون کی ہیں وہ اس وقت 98 تک ہم اپروچ کر لی ہیں. ہم نے پہلے فیز کے اندر بھی الحمدللہ سندھ سے تو ہم نے بالکل جو ہے وہ 100% سیٹیں ہم نے ون نکالی ہیں. اور پھر اگر میں سیکنڈ فیز کی بات کروں جو کہ کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی الحمدللہ کافی جو ہے وہ ہم نے سیٹیں نکالی. اور پھر تھرڈ فیز جو کراچی میں ہوا جو 7 مئی کو ہوا, 11 سیٹوں پر جو لیفٹ ہوئی تھی سیٹیں, ان سیٹوں کے اوپر الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اس پہ بھی جو ہے وہ 7 سیٹیں ہم نے 11 سیٹوں میں سے جو ہے وہ نکالی ہیں. اب 7 سیٹیں نکالی اور 7 جو ہمارے پاس اس وقت موجودہ جو سیٹیں تھیں ہمارے پاس 91 اور 92 اب کیلکولیشن 98 پہ چلی گئی ہے. اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس کا کورم ہے وہ کورم ہے تقریباً 362 جو ہے وہ اس کا ایوان بنتا ہے اس کا ٹوٹل, جس میں سادہ اکثریت جو ہے وہ 124 سیٹوں کی ہے. اور اگر ہم اس کو پلس اگر اور پلس کر کے چلے جائیں تو 172 کے اوپر
جو ہے وہ آپ ایک اچھی نمائندگی نکال کے اور میئر کراچی آپ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ 98 سیٹ وہ ہے جو ہم نے نکالی ہیں. اب ریزرو سیٹ کے اوپر جو اگر میں بات کروں تو اس میں 30 خواتین کا کوٹا ہمارے پاس موجود ہے. پھر اسی طریقے سے ڈسیبل کا ایک کوٹا ہمارے پاس موجود ہے. پھر لیبر کا ہمارے پاس کوٹا ہمارے پاس تقریباً 10 سیٹوں کا موجود ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ مینوریٹیز کا جو ہے وہ 5 سیٹوں کا ہمارے پاس جو ہے اس کا بھی کوٹا ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کے اندر یہ یوتھ کا کوٹا ہمارے پاس موجود ہے. یہ ملا کے ہمارے پاس تقریباً اس وقت 144 جو ہے وہ آرام سے ہمارا کورم پورا کر رہا ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں کسی پارٹی کے الائے کرنے کی, احتیاط کرنے کی. ٹھیک ہے. آج یہ پاسبل ہے کہ کبھی کبھار, کبھی کیا بلکہ ابھی بھی ہمارے ساتھ طریقہ انصاف کے کئی ایسے چیئرمین ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے کے اندر ہیں اور آپ کو وہ مختلف ہمیں آفر دے رہے ہیں. اگر آپ کہیں تو پھر ہم ووٹ ڈالے دن ہی غائب ہو جائیں. نہیں ہے, ہم ووٹ ڈالے دن نہیں آتے. ہم کہہ رہے ہیں اچھا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی 23 ایسے ممبر ہیں جو ان کے پاس تھے, وہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں, یہ بات درست ہے؟ بالکل 100% یہ بات درست ہے. اور یہ مختلف جو ہے وہ راستوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ پارٹی کو جوائن بھی کریں اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم آگے جا کے ساتھ مل کے کراچی کی خدمت میں آگے قدم بڑھائیں. اور بات یہ نا بلدیاتی الیکشن آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ علاقے گلیوں کے جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں اور یہی جو الیکشن ہے اس کے اندر تقریباً 28 جو ہے وہ ادارے 28 جو ہے وہ محکمے آپ کو مل جاتے ہیں میئر کراچی کو. نہیں بھائی, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینے کے لیے کہا گیا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آصف غفار صاحب اور ٹیلی فون لائن پر نعیم امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جناب ایمان, بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے, جو کاروباری طبقہ ہے اس وقت حالات سے یقیناً وہ بھی پریشان ہیں, جیسے سب ہی اس وقت پریشان ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد ہو جائے گا تو معاملات سنبھل جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. آپ کس حد تک اس بات سے متفق ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ رائے دیجیے. جی دیکھیے, یہ تو ایک عام رائے ہے کہ عام انتخابات ہو جائیں گے تو اس سے کوئی صورتحال میں بہتری آئے گی, اور بہرحال ان کے لیے ضروری بھی ہوگا کہ بہتری کو صورتحال میں لایا جائے. ٹھیک ہے. اب اس بات سے ہم ایک بات تو سمجھ لیں کہ میرے مطابق کم از کم صورتحال میں بہتری لانا کسی کی خواہش ہی نہیں ہے اس وقت. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا, بہت اچھی بات. اس وقت کس طریقے سے صورتحال میں بہتری آ جائے گی کہ جو آج نہیں آ سکتی. جی, اگر ہم حکمرانوں کا پوائنٹ آف ویو لے لیں تو وہ لوگ جو اس سے پہلے حکومت پر قابض تھے وہ کسی قابل نہیں تھے. جی, ان کو ہٹا کے آپ آ گئے چونکہ آپ قابل ہو. جی, اب اگر آپ قابل ہو اور الیکشن کے بعد جا کے صورتحال بہتر ہو جائے گی تو الیکشن کے بعد الیکشن میں آپ کو ایسی کون سی ڈگری ملے گی جو کہ آپ کو وہ تعلیم دے جائے گی جس سے کہ آپ صورتحال میں بہتری کر جاؤ, جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. جی, مطلب جس بات کو کہنے میں مجھے کوئی آڑ نہیں آتی کہ کوئی اس وقت صورتحال کو بہتر کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو معاملات ہیں اس سے یہی کیونکہ صورتحال کو بہتر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف اور صرف کہ جی آپ نے IMF کے فنڈز دے دیے, جی, آپ نے FATF میں اپنے آپ کو کلیئر کر لیا. جس کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہو اس کا کیا ہو رہا ہے؟ جی, بہت اچھی بات ہے. جس کے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ, جس کے نام پر ہو رہا ہے, جس کے لیے آپ IMF کو کلیئر کر رہے ہو کہ جی آپ کا ملک ایک بہتر ہو جائے گا. جی جی جی, جس کے لیے آپ FATF کو کلیئر کر رہے ہو, یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں جو آپ دکھا رہے ہو, بالکل ٹھیک ہے. اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو وہی ہے کہ باپ ملک سے باہر ہے, کرتا وہ سب کچھ اولاد کے لیے ہے, لیکن جب اولاد آ جاتی ہے سامنے تو اولاد کی ایک نہیں سننی. بالکل ایسا ہی. وہ چیز جو تمہیں میں دے رہا ہوں وہی صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ نا حکومت حکمراں بھی
बाप की जगह पे ही होता है, ऐसा ही है। वो भी वही कर रहा है कि जो वो दे देगा उसको मान लेना। अभी उसने आपको परेशानी दी हुई है तो ये समझ लो कि उसने नहीं दी हुई, ये परेशानी आपके नसीब में थी। बिल्कुल ठीक है। जब उनके अपने लिए ज़रूरी होगा कि आपको थोड़ा सा पुचकार दिया जाए तो कोई ना कोई बेहतरी आपके लिए ले आई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि बेहतरी इस वक्त नहीं आ सकती, बेहतरी इस वक्त भी आ सकती है। सिर्फ एक विल चाहिए, विल भी नहीं चाहिए बल्कि इजाज़त चाहिए, कहीं से कहाँ से ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं से इजाज़त चाहिए कि हाँ जी इजाज़त मिल जाए तो मामलात को ठीक मामलात को बेहतर करें। और जो करंट सिचुएशन है, इजाज़त आई बिलीव कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी से ही चाहिए होगी। अच्छा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो पिछले 2-4 दिन की भी अगर हम बात देखें, अचानक से जो मामलात हुए हैं इसके अंदर हम तो अपने अंदर के ही अवामिल को कसूरवार ठहराते रहेंगे, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अपना एक काम होता है, वो अपना रोल प्ले करती है, हम माने या ना माने। बिल्कुल ठीक है। और नज़र आता है कि हाँ जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रोल प्ले हो रहा है। ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं मैं कह रहा कि जी किसी एक बंदे के नाम के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एफिलिएटेड है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए नहीं, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो हमारे कोई ना कोई ताकत है जो कार फरमा है, ठीक है ना, उसके थ्रू ये बात समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इंटरनेशनली कोई ना कोई मामलात ऐसे चल रहे हैं जिसमें कि आप आके उलझ गए हो और आप जब तक वहाँ से जान नहीं छोड़ोगे। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है, मेरी बात समझ में भी आती है। और यकीनन जो मामलात को समझते हैं, जो अपने मुल्क से बाहर निकल कर सोचते हैं, इस पूरे खित्ते का जायज़ा लेते हैं, आलमी सियासी मंजरनामे को देखते हैं, उनको ये बात यकीनन समझ में आई होगी जिसका आपने तस्करा किया है कि कुछ नए इत्तेहाद बनते जा रहे हैं। और यकीनन अब सियासत वो पहले जैसी नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। ताकत का जो मंबा है वो महज एक मुल्क हुआ करता था, उससे निकल के अब एक नया ब्लॉक जो है वो बनता जा रहा है जो इस खित्ते का मुस्तकबिल तय करेगा। अच्छा, अब हम ख़ुद को इससे क्योंकि दूर नहीं रख सकते, और यकीनन जो तब्दीलियाँ हैं हमारे यहाँ जो होना नागुज़ीर हो चुकी हैं वो भी होंगी, तो शायद हमें अब ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमें मामलात को बेहतर करने में अपना किरदार कैसे अदा करना है। और जैसे आपने कहा कि संजीदगी का मुजाहरा, मैं हमेशा इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर देता हूँ कि अब करना होगा, लेकिन अब ये जिस तरह के शरपसंद अनासर शामिल है, माजरत के साथ ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि अब तो तमाम हदें जो है वो क्रॉस हो चुकी हैं। और पहले ये हुआ करता था, हम बड़े मोहतात होकर बात करते थे, या लफ्ज़ सियासी जमात या किसी तहरीक का नाम लेते थे, लेकिन अब ये बाकायदा चीज़ एक्सपोज हो चुकी है क्योंकि जो गैर मुल्की एजेंडा था ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि उन्होंने जिस तरह का इंतशार फैलाया और जो कुछ हुआ है, अब मेरे ख्याल में लोगों को समझ आ जानी चाहिए। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर फरमाइए, आप क्या सोच रखते हैं, कैसे हम लोगों को इस वक्त समझदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है? जी देखिए, मैं ये करंट पॉलिटिकल चेंज के हवाले से तो बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस पर आवाम का रद्द अमल अनक्लियर होता है, कुछ ठीक है, ठीक है, वो सोचा नहीं जा सकता कि क्या होगा और उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन आम तौर के ऊपर आम सूरत हाल के अंदर हमें आवाम को या लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें कौन कहाँ ले जा रहा है, और एक आम इंसान वहाँ जाने से अपने आप को कैसे बचा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई और तो नहीं बचाएगा, ठीक है ना, आपको अपना तहफ़्फ़ुज़ बज़ाते ख़ुद करना पड़ेगा, भले आप कितने ही नाजुक मटेरियल से अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हो, लेकिन बहरहाल प्रोटेक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा किरदार आ जाता है हमारे बुज़ुर्गों का, उन तमाम तर लोगों का जहाँ पे के लोग बात सुनते हैं, समझने के लिए बैठते हैं, वो हल्के अगर इन मामलात के ऊपर लोगों को ईमानदारी के साथ समझाने की और एक तरफ ले जाने की कोशिश करें तो यकीनन सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। ठीक है, आपको आपका दिमाग खोलने की ज़रूरत है, आपको बात की असल बात बताने की ज़रूरत है। मसला ये हमारे यहाँ असल बात जो हकीकी बात होती है उसको नहीं बताया जाता, उसको छुपा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हकीकत को छुपाया जाता रहा है और यही वजह है कि लोग इन तमाम चीज़ों से, एक तो हमारे यहाँ एक तो
بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ معاملات کو سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کچھ انہیں بتا دیا جاتا ہے آج کل ہی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان نسل جو ہے اور جو کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے دماغوں میں فیڈ کیا گیا اس کو حقیقت مان لیتے ہیں. بہرحال یہ بات ہے. نعیم اعوان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. نعیم اعوان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، نعیم اعوان صاحب سے شاید رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. میری گزارش ہے کہ اگر رابطہ کر لیا جائے تو چند ایک معاملات اور ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تو لائن پر اس وقت میرے خیال میں موجود نہیں ہیں. اچھا دوبارہ لے لیجئے. تو اب آصف بھائی یہ فرمائیے کہ جب یہ آپ نے کہا کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. دوسرا یہ کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ماضی سے نہ سبق سیکھا ہے اور نہ آگے سیکھیں گے. اچھا چلیں، نعیم اعوان صاحب لائن پر آ گئے ہیں. ذرا اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا. ذرا نعیم اعوان صاحب سے ذرا بات ہو جائے. نعیم بھائی آواز آپ کو ہماری آ رہی ہے؟ نعیم صاحب آواز سن سکتے ہیں میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا نعیم بھائی یہ فرمائیے گا کہ اب ویسے تو کیونکہ بحیثیت سیاسی جماعت جتنی اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں یہ سکھایا جاتا ہے، لیڈرشپ یہ بتاتی ہے کہ ان سے اختلاف کیسے رکھنا ہے، یہ سارے معاملات بتائے جاتے ہیں. لیڈرشپ کا کام ہے، کسی نہ کسی شکل میں ضرور یہ چیز باور کرائی جاتی ہے. لیکن یہاں صورتحال ایک مخصوص جس کو میں سیاسی جماعت نہیں کہتا، اب تو وہ چیز ایکسپوز ہو گئی ہے، تو ان کے لیے کیا رائے ہے، کیا اس کا مستقبل ہونا چاہیے؟ اور اگر اس کے اوپر پابندی کی بات ہو رہی ہے آج تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگنا اب ضروری ہے؟ فرمائیے گا. یاسر بھائی تحریک انصاف کو سیاسی جماعت نہیں ہے. جی میں یہ متفق ہوں اس بات اجتماعی پہ. گناہوں کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. ہمیں اجتماعی دعا کرنے کی ضرورت ہے، جی تبھی ہم باہر نکل سکتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ کائنات میں دو لوگوں نے عہدے ہٹنے پر فساد کیا، عرش پہ شیطان نے اور فرش پہ کپتان نے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی لیڈر نہ ہوا، کچے کا ڈاکو ہو گیا جو گرفتاری نہیں ہو رہا تھا. جی اور کمال یہ میں بتاؤں چوکیداری کرو گے تو ٹکٹ ملے گا، ورنہ نہیں. عوام کو آزادی کا درس دینے والا خود عمران نیازی غلامی پہ لوگوں کو لگا کے بیٹھا ہوا تھا ایک کیمپ آفس کے اندر اپنے گھر کے بعد. جی یہ جو سیاست پچھلے کچھ سالوں سے جو پاکستان کے اندر اس صاحب کو مسلط کر کے لا کے اس ملک پر بٹھایا گیا تھا، آج اسی کا تسلسل ہے کہ آج جو بربادی کی طرف ہے. آئے دن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ حالات جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ جو حالات ہم فیس کر رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی ہم نے 71 کے اندر یہ ملک کے اندر یہ حالات ہم نے دیکھے تھے، یا 72 کے اندر یہ حالات ہم نے ملک کے اندر یہ دیکھے تھے. اب یہ ایک پارٹی جو ہے وہ پارٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس پارٹی کا لیڈر جب اندر چلا جاتا ہے تو میں تو ابھی بھی آپ کو یہ کہا کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پوری قوم باہر نکل کے آ جائے گی، پتہ نہیں کوئی رکشوں میں نیچے کوئی لیٹ جائیں گے تو کوئی بسوں میں آگے لیٹیں گے، روٹوں میں لیٹیں گے. تو ہمیں عوام تو نظر نہیں ہے. یہاں ڈاکو ضرور نظر آئے، اور وہ ڈاکو نظر آئے، وہ لٹیرے نظر آئے، وہ جو ہے وہ لوگ نظر آئے جو اس ملک کے اندر ہمیشہ انتشار کی سیاست انہوں نے متعارف کرائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جتنے بھی لیڈران ہیں، اس کی گرفتاری کی بات ہے کہ نا، گرفتاری لیڈر کی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے ماضی کی اگر بات کروں ذوالفقار علی بھٹو نے، ہم نے تو شہادتیں دی ہیں اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں، جیل میں جو ہے وہ رہا اور ایک ٹائم تک رہا. اس کو بھی بڑے لوگ جو ہے وہ آسے ملے کہ ہم آپ کو رہا کر دیں گے، لیکن بھارت نے کمپرومائز نہیں کیا اور اس نے اس ملک کی جمہوریت کی خاطر اپنی جو ہے وہ قربانی دینا پسند کی. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو، شہنواز بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے تو ساتھ یہ کچھ ہوا کہ عدلیہ کے ہتھوڑے، نیب کی ہتکڑیاں، جیلوں کے اندر جو ہے وہ 12 سال زبانیں ہماری کلاسوں سے پلاس سے پکڑ کے کھینچی گئیں. تو یہ جیل میں جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر جیل میں جاتے ہو تو یہ تو وہ سیاست ہو گئی. کراچی کے اندر ایک پارٹی ہوا کرتی تھی، بندہ ایک مرتا تھا، 100 بندے ویسے جو ہے وہ مر جاتے تھے. تو یہ وہی پارٹی ہے. اس پارٹی کو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ان کو قلمدن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو کیسز اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر جو بنے ہوئے ہیں وہ کیسز ہیں جو ان کی اپنے ادوار کے اندر جو انہوں نے کرپشن کی ہے، فرح گوگی کے ذریعے اور اپنی مسز کے ذریعے جو کرپشن کی ہے. اور عمران خان اصل میں بات یہ کہ خود چوری نہیں کرتا تھا، اس نے چور رکھے ہوئے تھے. اور وہی جو چور ہے، اب دیکھیں اب وعدہ جو ہے وہ گواہ بھی وہی چور سارے بنیں گے. تو یہ پارٹی جو ہے وہ کچھ ٹائم کی میرا خیال ہے مہمان ہے. اور ایک چیز وہ ثابت کر دی ہے کہ
پاکستان کے اندر جو ہے وہ 1000 کا لوگوں کا جو ہے وہ ہجوم لے کے روڈ پہ بیٹھ جاؤ تو اپنے آپ کو منوا لو. تو یہاں پاکستان کی ریاست کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. آپ نے سیاست کرنی ہے تو آئیں لوگوں کے ووٹ کی سیاست کریں, آپ خدمت کی سیاست کریں. انہوں نے تو پچھلے 3.5 سال کے اندر انڈا مرغی کے ریٹ اس ملک کے اوپر 1 کر دیے. ان سے پوچھو کوئی منصوبے پاکستان کو دیے, بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بس صبح ایک ہی ان کی رٹ ہوتی ہے, وہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے اور یہ بھی چور ہے. جیلوں میں بھی کاٹ ڈال کے دیکھ لیا, پھر چوری بھی ثابت نہیں ہوئی. حکومت بھی اپنی, نیب بھی اپنی, ہتھکڑیاں بھی ان کی اپنی, ہتھوڑے بھی ان کے اپنے تھے, جیلیں بھی ان کی اپنی تھیں. تو بہرحال یہ ثابت تو کچھ بھی نہیں کر سکے. اور آج بھی جو ہے وہ یہی رٹ ہے کہ یہ چور ہیں. یہ جو سیاست انہوں نے متعارف کرائی ہے چور ڈاکو کی, آپ دیکھیں نا, آپ جس کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, کمال آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈاکو کو انہوں نے پارٹی کا اپنا صدر بنایا ہوا ہے. اور مدینے کی ریاست کے لوگ جو ہے وہ اس کا دفاع کرتے ہیں سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ, سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس قسم کے جو لوگ ملک پہ مسلط ہوتے ہیں پھر وہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے وہ اقدام کریں گے یا بہتری کے لیے آگے بڑھیں گے. تو ہم تو یہاں لازمی سی بات ہے 2018 کے اندر جو ہمارا ووٹ تھا, جو ہمیں عوام نے دیا تھا, وہ ووٹ دیا ہمیں ہی تھا, لیکن نکل گیا ڈبے میں سے کچھ اور ووٹ. اب چلو آپ وزیر اعظم بن گئے ہو, آپ ملک کی بہتری کے لیے بات کرو. ہم نے آپ کو بساکے معیشت کی ہم نے آپ کو دعوت دی, ساتھ چل کے آگے ملک کی بقا کو آگے لے کے چلنے کی ہم نے آپ کو دعوت کی. آپ کے دور کے اندر کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو گئے. کشمیر آپ کو آپ کے ہاتھ سے لے کے چلے گئے ایزیلی, 370 جو ہے وہ ریووک کر کے کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ آپ کا IMF کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا. آپ کے ادوار کے اندر کتنے بڑے بڑے نقصانات اس پاکستان کی معیشت کو اٹھانے پڑے. آپ کی GDP ریٹ 5.8 سے 0 پہ لے جا کے آپ نے کھڑا کیا. پھر 3.5 سال بعد پھر 0 سے آپ نے سٹارٹ کیا, اور 0 سے سٹارٹ کر کے آپ نے 3 پہ جا کے کھڑا کیا 3.5 سال کے اندر. تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ انتشار کی سیاست اور یہ اس قسم کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بیرونی طاقتوں سے یا بیرونی ملکوں سے ویسے ہی جو ہے وہ بڑا تھریٹ ہے, ہم سے لڑ رہے ہیں, لیکن اب ملک کے اندر بھی آپ اس قسم کی سیاست متعارف کرائیں گے. یہ تو ہم دعا دیں ہماری ملٹری کو, ہماری آرمی کو, کہ بڑے جو ہے وہ تعامل کے ساتھ انہوں نے صبر کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کیے. ورنہ آپ یقین کریں کہ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ کور کمانڈر کا دروازہ, تو سوچنے کے اوپر بھی سر ہمیں پتا ہے کہ ہماری اپنی فوج ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں بڑا کچھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ تو وہاں تک پہنچے, ان کے دروازے توڑ دیے, ان کے املاک کو نقصان پہنچایا, ان کے گھروں میں پہنچ گئے. مطلب یہ کون سی سیاست ہے بھائی؟ یہ آپ کی اپنی فوج ہے, آپ کی اپنی عسکری ادارے ہیں, آپ نے کیا کرتے پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو بہرحال جو کیا ہے اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا, اور یہ سارے لوگ رڈار پر ہیں, اور یہ جو انہوں نے کیا پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے وہ سبق ضرور ان کو ملے گا پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے نعیم صاحب, بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ نے ہمیں وقت دیا. شامل گفتگو رہے نعیم امان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے, اور اب بات کر رہے تھے اس وقت ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, خاص طور پہ جو بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی مختصراً ان سے بات کرنے کا موقع ملا. آصف غفار صاحب, اب آخر میں جیسے بھی بات ہو رہی تھی, سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور آج جیسے بھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کرنا ہے اور ان حالات کو سمجھنا بھی ہے. آخری جملہ میں چاہوں گا اس حوالے سے مزید اس میں اضافہ کر دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے میں, یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے, انتہائی مشکل ہے کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا, جیسا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ ریجن کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہر شخص آگے نکلنے کے چکر میں, اگر ہم نے ان کو نہیں سلجھایا پھر شاید ہم کہیں بہت پیچھے رہ جائیں گے. کس حد تک بات درست ہے, اس پہ میں چاہوں گا ذرا آخر میں کمنٹ کریں. جی بالکل درست بات ہے. اگر ہم نے ابھی اپنے مسائل کو حل نہیں کیا تو ہم اپنے ریجن کے اندر بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے انڈیپینڈنٹلی صحیح فیصلے لینے کی. ہمیں اپنے دوستوں کا یہ کہہ لیں انتخاب, نئے دوستوں کا انتخاب کہہ لیں, یا یہ کہہ لیں کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا ایک بانڈ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے عالمی طور کے اوپر. ٹھیک ہے, اور وہ اسی صورتحال میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم خالی صرف اور صرف اپنے ملک کا سوچتے ہوئے
درست فیصلے لیں. بالکل ٹھیک ہے, درست فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, یہ وقت کا تقاضا بھی ہے. بہت شکریہ جناب آصف غفار صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے, اور مختصر وقت میں ہم نے کوشش کی کہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے. بہرحال اب کیونکہ یہاں پر وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے, کوشش کریں گے انشاءاللہ ان معاملات پر آگے چل کے ضرور گفتگو کریں. بہت سارے اور دیگر پیغامات ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو پیغامات ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں اس میں خاصی کمی آئی ہے, کیونکہ یہ جو ملک کے اندر اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس کا سامنا ہے, اور یقیناً بڑا مشکل وقت ہے. اور جو کچھ ہوا ہے جس کے بارے میں عالمی جو جریدے ہیں, ذرائع ابلاغ ہے, وہ یہ لکھ رہا ہے کہ شاید وہ کام کیا گیا جو دشمن ممالک جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے, یہ یہاں پر ایک مخصوص گروہ نے, ایک ٹولے نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو بہرحال ہمیں اس وقت آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے, اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں, خدا را ہوش سے اس وقت کام لیں. یہ کسی ایک فرد واحد کی اس میں محبت میں یا اس کی فالوئنگ میں اتنا آگے نہ نکل جائیں. ابھی بھی ان کے لیے میسیج ہے جو واقعی معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گئے, جو آپ کو یہ فالس ہوپ دی گئی, یہ غلط آپ کو امید دی گئی, گمراہ کیا گیا کہ حصول اقتدار کے لیے جو کچھ کہا آپ نے اس کے اوپر منون اس کے اوپر عمل کیا, خاص طور پہ نوجوان اور بچے آپ کے اس کے جو ذہنوں کو متاثر کیا گیا, اس سے ابھی بھی وقت ہے کہ بچنا ہے, اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنا ہے. یہی ہماری گزارش ہے, اور خدا را ہماری باتوں پر یقین نہ بھی کریں, تاریخ کا مطالعہ کریں اور صحیح تاریخ پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو اندازہ ہوگا اس طرح کے جو فتنے اور فسادیں برپا کرنے والے ہر دور میں مسلط کیے جاتے رہے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایسا کچھ ہوتا رہا ہے. بہرحال اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.